انتا کا جواب کیا ہوتا ہے؟ انا. اور انتم کا جواب کیا ہوتا ہے؟ نحنو. سوال انتا تو جواب انا، سوال انتم تو جواب نحنو. اچھا بھی اس کورس کے اندر بعض جگہ پر ہم کچھ ڈائلاگز کے ذریعے سے جو عربک محادثہ کہتے ہیں، گفتگو، کنورسیشن، ہم اس کے ذریعے سے کچھ عربی الفاظ کو مزید سیکھنے کی کوشش کریں گے. من کا کیا مطلب ہے جی؟ کون. بولے من کا کیا مطلب ہے؟ کون. اب دیکھیں میرا آپ سے سوال ہے، من ہوا یعنی کہ وہ کون ہے؟ تو عربی میں ہی جواب دیجئے. من ہوا، ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے. من ہوا. اب دیکھیں جب سوال ہوا کے بارے میں تو جواب ہوا مسلم. اچھا سوال ہم کے بارے میں ہے، من ہم، وہ سب کون ہیں؟ تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہم مسلمون. پھر آپ کے بارے میں سوال، آپ نے اپنے بارے میں جواب دینا ہے. من انت، تو جواب کیا ہے؟ انا مسلم. پھر سوال آپ سب کے بارے میں، من انتم، آپ سب کون؟ تو جواب آپ سب اپنے بارے میں دیجئے، نحنو مسلمون. چلیں اب ہم صرف، میں عربی میں آپ سے سوال کروں گا، آپ نے عربی میں ہی جواب دینا ہے. من ہوا، من ہم، من انت، من انتم. دوبارہ، من ہوا، من ہم، من انت، من انتم. تو اب آپ کو سمجھ آئے جو ہم نے دو الفاظ کے جوڑے بنا کر یاد کیے، مطلب انتا کا جواب کیا ہوتا ہے؟ انا. اور انتم کا جواب کیا ہوتا ہے؟ نحنو. سوال انتا تو جواب انا، سوال انتم تو جواب نحنو. جی اچھا، اکثر اوقات یہ جو 6 الفاظ آپ نے سیکھے نا، یہ واو کے ساتھ جوڑ کر آتے ہیں. تو چلے واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور. واو دیگر معنی میں بھی آتا ہے، جیسے قسم کے معنی میں آتا ہے آخری صورتوں میں، اور آگے چل کر ہم پڑھیں گے سورۃ العصر وغیرہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے. تو واو اور کے معنی میں ہے. قرآن مجید میں تقریباً 80-90% واو اور کے معنی میں یوز ہوتا ہے. تو چلے واو کے ساتھ ملا کر ان الفاظ کو پڑھیے. وہوا اور وہ، وہم اور وہ سب، وانتا اور آپ، وانا اور میں، وانتم اور آپ سب، ونحنو اور ہم سب. چلیے اب صرف عربی میں پریکٹس کیجئے. وہوا، وہم، وانتا، وانا، وانتم، ونحنو. دوبارہ، وہوا، وہم، وانتا، وانا، وانتم، ونحنو. اچھا واو کی بجائے کبھی کبھار یہ الفاظ فا کے ساتھ جوڑ کر آتے ہیں. فا، فا کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ فا یوز ہوتا ہے پس کے معنی میں، اور آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں سو کے معنی میں. مطلب جب آپ کسی چیز کی ڈیٹیل بتانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پس ایسے ایسے ایسے، سو ایسے 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 ہوا. ٹھیک ہے، تو چلے فا کے ساتھ جوڑ کر کیسے یوز ہوں گے؟ فہوا، فہم، فانتا، فانا، فانتم، فنحنو. دوبارہ، فہوا، فہم، فانتا، فانا، فانتم، فنحنو. بارک اللہ فیکم. دیکھیے ابھی جو آپ نے چند منٹس کے اندر ان 6 الفاظ کو سیکھا، یہ قرآن مجید میں 1295 بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. پھر ان 6 الفاظ کی بنیاد میں ہم نے آپس میں کچھ بات کی. تو انشاءاللہ آپ خود سے بتائیے کہ کیا یہ جو قرآنک عربک کو سیکھنے کا بہت اچھا اور بہت انٹریکٹیو طریقہ نہیں ہے، دلچسپ طریقہ نہیں ہے جس کے ذریعے آپ قرآنک الفاظ کو سیکھ سکتے ہیں. اچھا اب آپ اکثر لوگ آپ میں سے ہی سوال کریں گے کہ جی وہ جو پہلے ہم نے سیکھے تھے وہ تو 14 الفاظ تھے، مطلب اس کورس کے علاوہ شاید آپ نے زندگی کے اندر کوئی ڈیٹیل کے ساتھ عربی کا کورس کرنا چاہا تو اس کے اندر آپ کو 14 الفاظ سکھائے گے. یہاں پر آپ ہمیں 6 الفاظ کی پریکٹس کروا رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا اس کورس کے اندر خاص کر اس کے فرسٹ لیول میں آپ کو ان الفاظ کی پریکٹس کروائی جائے گی جو قرآن مجید میں ہزاروں بار یوز ہوتے ہیں. بولیے، جو قرآن مجید میں ہزاروں بار یوز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آنے والے لیولز کے اندر پھر ہم
ان الفاظ کو بھی ساتھ ساتھ کور کریں گے جو چند مرتبہ یوز ہوتے ہیں، جو 10 بار یا 20 بار استعمال ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں دو کے الفاظ بھی ہیں، مؤنث جمع کے الفاظ بھی ہیں، سارے الفاظ ہیں، لیکن چونکہ بڑی کم تعداد میں ہے، گنتی کی تعداد میں استعمال ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم آگے چل کر ان کو کور کریں گے، اور فرسٹ لیول کے اندر ہمارا فوکس ان الفاظ پر ہوگا جو قرآن مجید میں ہزاروں مرتبہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ قرآن مجید میں جو اکثر مذکر کے الفاظ ہیں تو مؤنث اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، بولے مؤنث اس کے اندر، مثال کے طور پر جب یہ کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اب یہ آمنو مردوں کے لیے ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیکن کیا آمنو کے اندر عورتیں شامل نہیں ہیں؟ تو پتہ چلا مذکر کے اندر مؤنث بھی شامل ہیں۔ یا قرآن میں جب آمنو ایمان والوں کو کوئی حکم دیا جاتا ہے کہ ایسے کرو یا ایسے نہ کرو، تو بولیے اگرچہ وہ الفاظ مذکر کے ہیں لیکن مؤنث بھی اس کے اندر شامل ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا فوکس مذکر الفاظ پر اور قرآن مجید میں جو زیادہ الفاظ آئے ہیں ان پر ہوگا، اور پھر آنے والے لیولز کے اندر ہم باقی چیزوں کو کور کریں گے۔ اچھا، اس کورس کے اندر ہمارے کچھ لیسنز کے آخر میں آپ کو نقطہ تعلیم کے نام سے ایک بڑی دلچسپ بات پڑھائی جائے گی جو کہ سیکھنے سے اور سکھانے سے متعلق ہوگی۔ تو ہمارا جو فرسٹ لیسن ہے اس کے اندر جو چیز آپ سیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اپنا دماغ لگانا پڑے گا، اور آپ کے پاس انتہائی طاقتور دماغ موجود ہے۔ بولے آپ کے پاس انتہائی طاقتور دماغ موجود ہے، آپ کو دماغ لگانا پڑے گا۔ آپ کی اس دماغ کے 10,000 کروڑ خلیے ہیں، سیلز ہیں، اور پھر اس سے عجیب بات ہے کہ ہر سیل کی آگے جو شاخیں ہیں وہ 20,000 تک شاخیں ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ نے آپ کی اس دماغ کے اندر کتنی پاور رکھی ہے؟ بولیں جی، ہر خلیے کی آگے 20,000 تک شاخیں ہیں، اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے کہ آپ کا یہ جو دماغ ہے نا، یہ 500 ٹائمز پر سیکنڈ کی رفتار سے کام کرتا ہے۔ 500 مرتبہ پر سیکنڈ کی تعداد سے آپ کا دماغ کام کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھ لیجئے، سوال یہ ہے کہ کمپیوٹر زیادہ کام کرتے ہیں، آپ کا دماغ زیادہ کام کرتا ہے، کیونکہ کمپیوٹر کو بنانے والا بھی تو یہی دماغ ہے۔ اللہ اکبر! تو پتہ چلا اس دماغ میں بڑی گنجائش ہے، قوت ہے اس دماغ کے اندر، آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اس دماغ کے ذریعے، آپ کی اس دماغ کے اندر بڑی پاور ہے۔ یہ مت کہیے کہ میں نہیں سیکھ سکتا، بولے یہ مت کہیے کہ میں نہیں سیکھ سکتا۔ اللہ نے آپ کو یہ دماغ عطا کیا، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس دماغ کے بارے میں اور سیکھنے سکھانے کے بارے میں مزید باتیں ہمارے کورس کے اندر آتی رہیں گی۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا لیسن 1 اے پارٹ اور بی پارٹ دونوں پارٹس ہم نے مکمل کیے، جس کے اندر ہم نے مختلف چیزوں کو سیکھا، اور 12 ایسے نئے الفاظ سیکھے جو قرآن مجید میں 7,248 بار آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے سیشن میں ہمارے لیسن 2A اور 2B کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔